السلام علیکم ویورز. آج پہلا سوال بہت ذہین سوال ہے، بہت خوبصورت سوال ہے، بہت بنیادی سوال ہے، اور خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ ہماری ایک بیٹی نے یہ سوال پوچھا ہے. نام ہے ان کا سائقہ احمد، لاہور سے ہیں. وہ کہتی ہیں جی ہمارے ملک میں کرکٹ کا جنون سر چڑھ کے بول رہا ہے، اداکاری کی بھی ہر شخص داد دیتا ہے، لیکن پروفیسر، انجینئر اور سائنسدان لوگوں کو پاگل اور بے وقوف سمجھا جاتا ہے. یہ بھی کیا ہمارے ڈی این اے میں کسی پرابلم کی وجہ سے ہے؟ سبحان اللہ بیٹا، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا جو پاکستان کے اچھے خاصے دانشوروں کے دھیان میں نہیں آیا. میں نے 2-3 دفعہ ایک بات کی ہے کہ ہم نا چھچوروں کی طرح، شودوں کی طرح یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اہل مغرب ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں. میں اس بات کو گھٹیا سمجھتا ہوں. ایک معذور مفلوج ریڑی میں پڑا ہوا بھیک مانگتا آدمی، اس کے خلاف کسی نے کیا سازش کرنی؟ ہمارے اندر اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اصل سازش کیا ہے. اہل مغرب کرتے کیا ہے؟ اپنے سنگرز کو گلیمرائز کریں گے. توبہ، وہ میل سنگر ہو یا فیمیل ہو، اپنے ایکٹرز کو گلیمرائز کریں گے، اپنے پلیئرز کو، اپنے فٹ بالرز کو، جو ساکر کھیلتے ہیں ان کو، باکسرز کو، مطلب ہر طرح کے اچھا لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو وہ گلیمرائز کرتے ہیں. کبھی سنا آپ نے جو ان کو چاند تک لے گئے یا مریخ تک لے گئے، یا اب ایک اور انہوں نے سیارہ ڈھونڈا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے سپر ارتھ. وہ اس کی گہری مشابہت، مماثلت ہے ہمارے کرۂ ارض سے، یہ دھرتی سے، یا جو بھی اس کو کہہ لو ارتھ. وہ نہیں کرتے. کیوں؟ تاکہ ہم جیسے جو چھچورے لوگ ہیں وہ ان کو کہتے ہیں سٹارڈم، سٹارز، لیجنڈ، فلانا ٹمکانا. کچھ بھی نہیں، مسخرے ہوتے ہیں سارے. ایک ایکٹر، ایک سنگر، بہت اچھی بات ہے. آئی آلسو انجوائے بٹ ویری لٹل. مجھے کبھی وہ بڑے لوگ نہیں لگے. مجھے سائنٹسٹ، فلاسفرز، رائٹرز، اس طرح کے لوگ مجھے فیسنیٹ کرتے ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے، ہم میں وہ جوہر ہی نہیں ہے، ہم میں وہ کامن سینس ہی نہیں ہے، ہم میں وہ گہرائی، گیرائی، ویژن، ڈیپتھ موجود ہی نہیں ہے. گھٹیا چپڑ کے نتیجے سے. اچھا ہمارا تو یہ حال ہے. میں ایک ایڈ دیکھا میں نے کل پرسوں، کو باپ ہے وہ کہتا ہے ماں کھا کھا کے میرا تو پیٹ میں جگہ ہی نہیں رہی. بیٹی آتی ہے، وہ آگے پتہ نہیں کوئی چاکلیٹ رکھتی ہے، وہ کہتا ہے میٹھے کے لیے تو پھر بھی گنجائش ہوتی ہے. یعنی اتنے بے شرم اور ڈھیٹ لوگ ہیں ہم. رسول اللہ کا حکم ہے کہ تھوڑی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو. تو ہم بھٹکے ہوئے، بہکے ہوئے لوگ ہیں. ہم وہ گند کی بوتلیں ہیں، گندے پانی کی وہ بوتلیں ہیں جن کے اوپر آب زمزم لکھا ہوا ہے. کیا کہاں دین کامل، کہاں ہم جیسے لوگ. لیکن سلامت رہو بیٹا، آپ کا سوال بہت زبردست تھا. آپ کو مبارک ہو. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے اور کامیابی آپ کا مقدر ہو. علی امین گنڈا پور نے تو کہا اس کا سر پھاڑ دیں. میں ہوتا تو کہتا ہوں اس کا پیٹ پھاڑ دیں. پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے؟ شرم آتی ہے مجھے اسے. اسلامی جمہوریہ کے تو میرا وطن ہے، جنم بھومی جسے کہتے ہیں. کہ جتنے بدماش ہیں یہ فنکشنریز، ان میں سے کوئی 2-4-5% انسان کے بچے ہوتے ہیں. ادروائز ان کا لائف سٹائل دیکھیں، تنخواہیں دیکھیں، اوقاتیں دیکھیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کیا ہے. یہ سمبولک بات ہو رہی ہے. وہ جو علی امین گنڈا پور نے کہا اس کا سر پھاڑ دیں، بات اس آدمی نے بھی سمبولک ہی کی ہے. یہ وہاں تک آ چکا. دیکھیں ہمارے پنجاب میں، آپ کے یہاں بھی متبادل اس کا کوئی نہ کوئی ہوگا. امین اللہ خان صاحب ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈنڈا پی رہا بگڑے پہ گئے. یہ بے شرم، بے حیا، بے غیرت
طوائفوں سے بدتر لوگ ہیں. یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمان فنکشنری چھوڑ دو، کچھ اور کر. آقا کا حکم ہے، ان سے محبت، رمضان المبارک منا رہے ہیں تو فلانا ہو رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، دھڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. رشوت کے بغیر یہاں کچھ ہوتا ہے تو حضور کا فرمان کیا ہے؟ یار اتنی لاج، وہ روحانی باپ سے بھی بڑھ کے ہستی ہے، یا ہم جیسے بدبختوں اور لانتیوں کے لیے انہوں نے طائف کے پتھر کھائے تھے اور احد کے زخم کھائے تھے. خدا کا خوف کریں، پیٹ پھاڑ دیں. ملک وہاں چلا گیا جہاں خدا کی پناہ ایک سے ایک بڑا بے غیرت اور فنکار، چپڑاسی سے لے کے اوپر تک، فرام پی این ٹو دا ٹاپ مین. تو سمبولک بات ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ ریئیکٹ کرو، گھروں میں نہ گھسے رہو، ریئیکٹ کرو. تمہارے حصے کا رزق جو کھا رہا ہے، جو بدماشی بھی کرتا ہے، آنکھیں بھی دکھاتا ہے، تمہارے بچوں کا، تمہاری نسلوں کا رزق کھانے کے بعد آٹے بھی تمہارے آگے پھینکتا ہے، جیسے بندہ کسی جانور کے آگے وہ ہڈی پھینکتا ہے. تو مجھے نہیں برا لگا. اسکرین پہ چل رہا ہے ڈونلڈ لو. وہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا، بوگس تھا، اور یہاں اس بات کو کتنا اسکینڈلائز کیا گیا. انہوں نے اس بات کی بھی ویسے تردید کی ہے کہ عمران کو اقتدار سے نکالنے میں ان کا کوئی رول نہیں تھا. یہ تو خیر اپنی جگہ پہ ایک بات ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن ایک پاکستانی کے طور پہ ڈونلڈ لو کے اس بیان نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. اس ٹائپ کے لوگ ہیں ہم. کون ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کس حد تک جا رہے ہیں؟ نفرتیں، محبتیں، اختلاف سب اپنی جگہ، اور ان میں سب سے زیادہ مکروہ کردار کس کا ہے؟ اس ملک کا سیاستدان. پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو چھتر پڑتے ہیں. وہ خواجہ آصف نے کہا تھا ایک بار کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں، پولیس ہمارے آگے آگے ہوتی ہے، جب باہر ہوتے ہیں تو پیچھے پیچھے ہوتی ہے. تمہارے تو بالکل پیچھے پیچھے ہونی چاہیے. جس طرح کا گندا غلیظ ایک کیریکٹر، عجیب و غریب بات ہے. میں رائٹ اور رانگ کی بات نہیں کر رہا. اب وہ دونوں جو بیٹے آئے ہیں نواز شریف کے، مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ میرے پتہ نہیں اپنے چینل پہ کہ وہ تو جی وہ فارغ ہو گئے. تو میں نے کہا ان کے آنے کا صرف ایک ہی مطلب تھا. تو جس میں ایک ایسا ملک جس میں سزا اور جزا کا کوئی ماں باپ ہی نہیں ہے، آگا پیچھے نہیں ہے، تو ایک پاکستانی کے طور پہ قدم قدم پہ بندے کو خجالت ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. کس کے بارے میں؟ سابق پرائم منسٹر پہ دیکھو سائبر الزامات کو جھوٹ قرار دے رہا کون؟ ڈونلڈ لو. اور یہاں کے یہ کیا بیچتے رہے، کیا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا کی پناہ ہے، اس ملک کی اقتصادیات بہانہ ہے، اس کو بھی برباد کرنے والے یہی لوگ ہیں. جہاں جینون بات کا تصور جو جس کے دل میں آئے، جس کے بارے میں آئے وہ کہہ دیتا ہے، یا تو ننگے چٹے ثبوت ہوں. لیکن ننگا چٹا ثبوت بھی ہو تو ایک آدمی پریس کے سامنے بیٹھ کے وزیر اعظم رہ چکا کہتا کیا ہے
کہ اگر میرے اثاثے یا میرے ایسٹس میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا، جہاں اس لیول کی ایک ڈٹائی ہو یا ہمارا، یہ میرا پاکستان ہے، یہ تیرا پاکستان. تھینک یو.